क्या आप जानते हैं, इस मुल्क में जेल जाना जुर्म नहीं बल्कि एक नौकरी बन चुका है, जहां कानून कागज पर जिंदा है मगर हकीकत में मुर्दा। अखबार का मुजरिम कोई और सज़ा का कैदी कोई और। ये कहानी उन लोगों की है जो जुर्म नहीं करते, सिर्फ जुर्म की सज़ा खरीदते हैं। और जब मैं अमीन पहलवान से मिला, वो अभी अभी 3 महीने की कैद काट कर आया था, मुस्कुराते हुए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग आज़ादी बेचते हैं और कुछ कैद। अब और कहने की ज़रूरत नहीं, ये दुनिया भी अजीबो गरीब है, खासकर आज का ज़माना। कानून को जिस तरह फ़रेब दिया जाता है, इसके मुतालिक शायद आपको ज़्यादा इल्म ना हो। आजकल कानून एक बेमायने चीज़ बनकर रह गया है। इधर कोई नया कानून बनता है, उधर यार लोग इसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, इसका मालिक महफूज व मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज़ हो, तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। उसको जर्माना होगा या कैद। जर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहदे में खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज़ तौर पर शराब बेचते हैं, उनके पास 2-3 आदमी ऐसे ज़रूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काट कर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले ही से मुतल्ला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतज़ाम कर लो। चुनाचे फ़ौरन इंतज़ाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब हो जाता है और वो किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये भी एक किस्म की मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमतें हैं, कुछ इसी किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन, इस दफ़े कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो रहा वो है। भाई बताओ तो। बताने की क्या ज़रूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर खामखा मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़ी सी तवक्कुफ के बाद उससे कहा, अमीन, तुम्हें आए दिन जेल में जाना क्या पसंद है? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब, पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूँ, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। वहाँ मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हर रोज़ दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं? मैं लाजवाब हो गया। तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? ज़िला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नज़र से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और परले दर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं, मैं अपनी रोज़ी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूँ। मैंने उससे पूछा, किस तरह? उसने जवाब दिया, इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूँ और कैद काटता हूँ, जेल में मेहनत मुशक्क़त करता हूँ और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सज़ा भुगती थी मुझे 200-300 रुपया मिलता है, तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा ख़तरनाक गुंडा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मरतबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गंवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो उसका वज़न कम से कम 10 पाउंड ज़्यादा होता। एक दिन मैंने उससे पूछा, अमीन, क्या वहाँ का खाना तुम्हें रास आता है? उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो, उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफ़रत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहाँ कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी, तो मैंने कहा, अमीन यार, ये सबसे अच्छा खाना है, खा, डंड पेल और खुदा का शुक्र बजा ला। चुनांचे में 1-2 रोज़ ही मैं आदी हो गया। मशक्क़त करता, खाना खाता और यूं महसूस करता जैसे मैंने एक गंजे के होटल से पेट भर कर खाना खाया है। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुमने कभी किसी औरत से भी मोहब्बत की है? उसने अपने दोनों कान पकड़े।
خدا بچائے اس محبت سے، مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، خدا کے فضل و کرم سے۔ بہت بوڑھی ہے، لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا، اور وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت کرے۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی یا نہیں؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا۔ امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہ ملک عدم ہوئی۔ امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایک خاص کام ہے۔ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور، یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا، بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے۔ امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی، خدمت ودمت کی بات تم مت کرو، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید۔ ملے گا کیا؟ جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور، بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے، لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی۔ آپ باقاعدہ سودا کریں۔ میاں صاحب مسکرائے، تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعے میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی، تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت بہم نہ پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی، یہ سب درست ہے، لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب، میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، کفنا دفنا دیا ہوگا؟ امین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میاں صاحب، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیض کی آستین سے آنسو پوچھے، لیکن میاں صاحب، میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں؟ میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنانا ہے سو یہ کام بڑی اچھی طرح سے ہو جائے گا، تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے مرحومہ کو کیا راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تم لوگ جاہل ہو، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی تھی؟ مجھے اگر جلا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں اور گدھوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی؟ تم زیادہ جذباتی نہ ہو، دنیا میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے۔ میں پوچھتا ہوں، تمہاری کمائی کے ذرائع کیا ہیں؟ امین سوچنے لگا۔ چند لمحات اپنی بساط کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، حضور، میری کمائی کے ذرائع آپ کو معلوم ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ تمہیں میرا کام کرنے میں کیا حیل و حجت ہے۔ میں تمہاری ماں کی تجہیز و تکفین کا ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں، اور جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو… امین پہلوان نے بڑے بھینڈے انداز میں پوچھا، تو آپ میرا بھی بندوبست کر دیں گے؟ میاں صاحب بوکھلا گئے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان؟ امین پہلوان نے ذرا درشت لہجے میں کہا۔ امین پہلوان کی ایسی کی تیسی، آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے؟ میں 1,000 سے کم نہیں لوں گا۔ 1,000 تو بہت زیادہ ہے، امین نے کہا۔ زیادہ ہے یا کم میں کچھ نہیں جانتا، میں جب قید کاٹ کر آؤں گا تو اپنی ماں کی قبر پختہ بناؤں گا، سنگ مرمر کی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میاں صاحب نے اس سے کہا، اچھا بھئی 1,000 ہی لے لینا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا،
تو لائیے اتنے روپے دیجیے کہ میں کفن دفن کا انتظام کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ لیکن تمہارا کیا بھروسہ ہے؟ امین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دی ہے۔ میاں صاحب، آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں، بے ایمان آپ ہے اس لیے کہ اپنے فعلوں کا بوجھ میرے سر پر ڈال رہے ہیں۔ میاں صاحب موقع شناس تھے، انہوں نے سمجھا کہ امین بگڑ گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی چرب زبانی سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن امین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غسال اس کی ماں کو آخری غسل دے چکے ہیں، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے۔ امین بہت متحیر ہوا کہ اس پر یہ مہربانی کس نے کی ہے، میاں صاحب نے، لیکن وہ تو سودا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے جو تابوت کو سجانے کے لیے پھول گوندھ رہا تھا پوچھا، یہ کس آدمی نے اتنا اہتمام کیا ہے؟ پھول والے نے جواب دیا، حضور، آپ کی بیوی نے۔ امین چکرا گیا، وہ اپنے شدید تعجب کا مظاہرہ کرتا مگر خاموش رہا۔ پھول والے سے صرف اتنا پوچھا، کہاں ہے وہ؟ پھول والے نے جواب دیا، جی اندر ہے، آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ امین اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی چارپائی پر بیٹھی ہے۔ امین نے اسے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں، یہاں کیوں آئی ہوں یہ آپ کا عجیب و غریب سوال ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، میری بیوی تو کوئی بھی نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، میں میاں دین کی بیٹی ہوں، ان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی میں نے سب سنی، اور امین نے کہا، اب اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ عاجزانہ اپیل۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے افسانے پسند آ رہے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل برانڈ افسانے کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب، ایک لائک، ایک کامنٹ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اردو ادب، احساسات اور زندگی کی سچائیوں پر مزید خوبصورت کہانیاں لے کر آئیں۔ ہماری یہ کاوش صرف کہانی نہیں بلکہ اردو ادب سے محبت کا سفر ہے۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور اردو افسانوں کی دنیا میں ہمارے ہم سفر بنیں۔